بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پینشنرز ٹی وی۔ آج کی تازہ ترین خبریں، نوٹیفیکیشن میرے ساتھ رہیے گا۔ پہلی خبر کی طرف چلیں تو تنخواہ دار جو طبقہ ہے وہ مشکلات کا شکار۔ آئی ایم ایف نے تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی پر اعتراض لگا دیا۔ حکومت پچھلے دنوں چاہ رہی تھی کہ جو ٹیکس ہے اس میں کمی کی جائے، بلکہ جو ٹیکس کی شرح ہے اور سلیبس ہے اس کو بھی بڑھایا جائے۔ جو 6 لاکھ سے شروع ہوتی تھی وہ سرکاری ملازمین کا مطالبہ تھا، اس کو 12 لاکھ سے، اور جو پینشن میں ٹیکس ہے اس میں بھی کمی کی جائے یا پینشن میں ٹیکس نہ لگایا جائے۔ تو آئی ایم ایف نے تنخواہ دار ٹیکس طبقے میں جو ٹیکس ہے اس کی کمی پر جو اعتراض اٹھا دیا ہے، اور حکومت نے آئی ایم ایف کو تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی کمی جو تھی اس پر تجویز دی تھی۔ آگے چلو تو افسروں پر اپنے اور بچوں کے اثاثے ظاہر کرنا لازمی ہے۔ سول سرونٹ ایکٹ میں ترمیم منظور، افسر اپنے ملکی غیر ملکی اثاثوں کی تفصیلات دیں گے۔ قومی اسمبلی نے سول سرونٹ ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دے دی، جس کے تحت سول سرونٹ ایکٹ میں افسر اور اپنے اہل خانہ کے اثاثوں کی جو تفصیلات ہیں وہ ظاہر کرنا ہوگی۔ قومی اسمبلی میں جمعہ کو کئی بل منظور ہوئے، ان میں سے یہ بھی ایک بل تھا جس میں منظوری دی گئی، جس میں شیک 15 کے بعد 15A کا اضافہ کیا گیا، جس کے تحت جو افسران ہیں ان کے اثاثوں کی جو تفصیلات اس کو پبلک کی جائیں گی۔ گریڈ 17 سے 22 کے سول افسران اپنے تمام غیر ملکی اثاثے ظاہر کریں گے اور اس چیز کے پابند ہوں گے۔ اس کے علاوہ اپنی اہلیہ زیر کفالت بچوں کے ملکی غیر ملکی اثاثے اور قرض کی تفصیلات بھی، اور اس کے علاوہ اہل خانہ کی تفصیلات بھی جمع کروائیں گے، پبلک کریں گے۔ ایک اور قومی اسمبلی میں بل پاس کیا گیا، سی ایس ایس کے لیے عمر کی حد بڑھا کر 35 سال کر دی گئی۔ اسلام آباد سے قومی اسمبلی بجٹ میں عام انکم ٹیکس ترمیمی بل 2024 کو جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا، جو کہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور بل بھی اس میں منظور کیا گیا، جس میں سی ایس ایس امتحان میں عمر کی حد 5 سال بڑھانے کی قرارداد قومی اسمبلی میں منظور کر لی۔ قرارداد کے مطابق کسی بھی امیدوار کو 5 مرتبہ مقابلے کے امتحان میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے گی، اور اس کے علاوہ سی ایس ایس امتحان میں حصہ لینے والے امیدواروں کو زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 30 سال سے بڑھا کر 35 سال کر دی گئی۔ آگے چلیں تو گورنمنٹ آف پنجاب کا سرکاری اساتذہ کے لیے بڑا اعلان، ٹیچرز کو بغیر سود 10 لاکھ تک لون دینے کی تجویز پر ورک جاری ہے۔ فیمیل ٹیچر کو معمولی اقساط پر مہران کار لانچ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب۔ بجٹ کے بعد یہ پورا پروسیس فنکشن ہو جائے گا۔ اب آگے چلیں تو ایک اور بڑی خبر جو کہ صوبہ سندھ کی طرف سے دی گئی ہے۔ سندھ کے بجٹ کی تیاریاں شروع ہیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اور پینشن میں 15% اضافہ متوقع ہے۔ سندھ حکومت کی بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20% تک اضافہ متوقع ہے۔ ترقیاتی بجٹ 1000 روپے سے زائد رکھنے کی بھی تجویز ہے۔ سندھ حکومت نے 2025-26 کے بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافہ متوقع ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیشہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن میں جو صوبہ سندھ ہے وہ ہمیشہ سب سے آگے رہا ہے، اور ہمیشہ اس نے اگر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو سندھ حکومت ہمیشہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو تنخواہوں میں اور پینشن میں اضافے میں سب سے آگے رہی ہے۔ تو ابھی یہی بڑی توقع ہے کہ تنخواہوں میں بڑا اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور کیونکہ حکومت کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور متوقع یہی ہے کہ کم از کم 20 سے 25% اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈسپیرٹی الاؤنس میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو باقی چیزیں ہیں ہاؤس رینٹ، کنوینس الاؤنس اور جو میڈیکل الاؤنس ہے اس میں بھی 100% اضافے کی بڑی نوید سامنے آ رہی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے گا۔